بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے دل لرز جائیں گے اور آپ کی آنکھیں حیرت سے کھل جائیں گی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر آپ کی سوچیں بدل جائیں گی۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ تہجد کی نماز رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے اور یہ برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 5 موقعوں پر تہجد کی نماز ادا مت کرنا، کیونکہ ان لمحوں میں اگر آپ نے کوئی بھی نماز ادا کی تو یاد رکھنا ثواب کی جگہ گناہ ملے گا، رزق مٹ جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی اور رحمت کے فرشتے بھی آپ سے روٹھ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جو انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ عبادت کا اصل مقصد صرف رکوع و سجود نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور زندگی کی درستگی بھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت خراب ہو تو سب سے بڑی عبادت بھی رائگاں ہو جاتی ہے، اور اگر نیت خالص ہو تو چھوٹے سے عمل بھی عظمت بھر دی جاتی ہے۔ اس لیے تہجد جیسی عظیم عبادت بھی اس وقت رحمت کا باعث ہے جب انسان کا دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور موقع درست ہو۔ لیکن اگر دل میں ریا ہو، غرور ہو یا انسان غلط موقع پر یہ نماز ادا کرے تو یہی نیکی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور ثواب کے بجائے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عبادت صرف جسم کی مشقت کا نام نہیں بلکہ دل کی سچائی اور موقع کی پہچان بھی ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور گہری حکایت سناتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک اللہ والا جنگل کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب شخص تنہائی میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کے سامنے کھانے کو کچھ نہیں تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ والے نے قریب جا کر پوچھا کہ اے بندے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ سہارا ہے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب رات کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل خالی ہوتا ہے، میری نیت بکھری ہوتی ہے اور میری زبان کے الفاظ بھی میرے دل کی حالت سے میل نہیں کھاتے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں میری یہ عبادت میرے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ یہ سن کر اللہ والا بھی رو پڑا اور بولا کہ اے بندے، اصل عبادت آنکھوں کے آنسو نہیں بلکہ دل کا اخلاص ہے۔ اگر نیت ٹوٹ جائے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نیت درست ہو تو پھر گناہ بھی رحمت میں بدل جاتی۔ میری بہنوں، یہی اس حکایت کا نچوڑ ہے کہ عبادت صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ اندر کی سچائی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم صرف رسم تو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ نے دور سے ایک درخت دیکھا اور سوچا کہ میں تھکا ہوا ہوں، کیوں نہ اس درخت کے سائے تلے جا کر تھوڑی دیر سکون کر لوں۔ حضرت علی جیسے ہی اس درخت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ 60 سال کا ایک بزرگ درخت کے نیچے بیٹھا زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے نیک بندے، بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے چیختے ہوئے کہا، یا علی، میں کیوں نہ روں اور اپنی قسمت پر ماتم کیوں نہ کروں کہ رات کے دوسرے پہر جب میں عبادت کرتا ہوں تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ تیرے سجدے ہم نے قبول نہیں کیے، تیری نماز ہم نے قبول نہیں کی۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر میں ایسا کون سا گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ میری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی مسکرا دیے تو اس نے حیرت سے پوچھا، حضرت میں رو رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں، ایسا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا،
او اے اللہ کے نیک بندے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، خوشی کے آنسو بہانے چاہیے، اس لیے کہ اگر تیرے سجدے کا ثواب نہیں ملا تو جواب ضرور ملا۔ رب نے تجھے دیکھا ہے جب تو سجدے میں جھکا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، جب تو رو رو کر دعا کر رہا تھا تو وہ سن رہا تھا، اور جب تو اپنے گناہوں پر تڑپ رہا تھا وہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سنتا تھا کہ اس شخص کی چیخیں تھم گئی، اس کے آنسو رک گئے، اور اس نے کہا اے علی، بے شک مجھے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میرا رب میرا حال جانتا ہے، میری آواز سنتا ہے۔ آج اگر میرے سجدے قبول نہیں ہوئے تو میں ان گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اپنے دل کو صاف کر کے پھر اس کے سامنے جھکوں گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی ثواب کے ملنے میں نہیں بلکہ اللہ کی توجہ پانے میں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس لیے اگر عبادت کے بعد دل ٹوٹ بھی جائے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تمہیں جگا رہا ہے تاکہ تم نیت درست کر کے اس کے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل سکون ہے۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک نیک شخص عبادت میں مشغول تھا کہ اس کے عبادت خانے میں شیطان داخل ہوا۔ شیطان کہنے لگا، ارے او عبادت گزار، کیوں اس قدر سجدوں پہ سجدہ کرتا جا رہا ہے؟ ایک بات تو بتا، کیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے جواب ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جواب تو نہیں ملا۔ شیطان نے کہا، پھر اس قدر مشقت کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور ایک تو ہے جو اس وقت عبادت میں مشغول ہے، اور جس خدا کی تو عبادت کر رہا ہے وہ خدا تجھے جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا، تو پھر بہتر نہیں کہ تم بھی سو جاؤ۔ شیطان کی باتوں پر آ کر اللہ کے نیک بندے نے مصلی اٹھایا، ایک سائڈ پہ رکھا اور خود جا کر چارپائی پر سو گیا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ رات کے دوسرے پہر حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، آج تو نے سجدہ کیوں چھوڑا؟ آج تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو اس نیک شخص نے کہا کہ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے عبادت کرتے کرتے آج تک اللہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس وجہ سے میں مایوس ہو گیا ہوں اور مصلی چھوڑ دیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، او نادان بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے جواب دیتا ہے اور تو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ والے نے کہا کہ پھر مجھے بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ آخر اللہ کیسے جواب دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا، ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ میرے اللہ کا جواب ہی ہوتا ہے۔ اللہ کہنے کے بعد جب تو اللہ کو اللہ کہتا ہے تو وہ میرے رب کا جواب ہی ہوتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب تو دوسرا سجدہ کرتا ہے تو یہ میرے اللہ کا جواب ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، اور تو ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سننا ہی تھا کہ اللہ والا چیخ پڑا اور کہنے لگا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے مجھے ورغلا دیا ہے۔ اللہ والے نے دوبارہ مصلی اٹھایا اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ یہ جو دوسری مرتبہ میرے منہ سے اللہ نکلتا ہے یہ میرے اللہ کا جواب ہی ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کا گہرا سبق یہ ہے کہ اللہ کا جواب ہمیشہ موجود ہوتا ہے، لیکن انسان کی غفلت اسے محسوس نہیں کرنے دیتی۔ آج کے مردوں کو خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ دنیاوی مصروفیتوں میں الجھ کر عبادت کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دعا کے بعد فوری جواب نہیں ملا تو شاید ہماری آواز اوپر تک نہیں پہنچی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر بار جب تمہارے لبوں سے اللہ اکبر نکلتا ہے تو یہ خود اللہ کی طرف سے توفیق اور جواب ہے۔ ہر بار جب تمہیں نماز کے بعد دوبارہ نماز کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ لیکن آج کے مرد اپنے کاروبار، دنیا اور لذتوں میں ایسے کھو گئے ہیں کہ انہیں اپنی عبادت کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں۔ بس اے مردو،
اگر آج تمہیں سجدہ نصیب ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے رب کا سب سے بڑا جواب ہے، ورنہ تمہاری آنکھوں کو نیند، تمہارے دل کو غفلت اور تمہارے جسم کو بوجھ میں ڈال دیا جاتا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں سجدوں کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ وہ رب کے جواب کے ساتھ زندہ ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں محشر کے دن ہر ایک گناہگار کی سفارش کروں گا، مگر 3 گناہگار ایسے ہوں گے کہ ان کی سفارش کرنا تو دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ صحابہ نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں جلدی بتائیے وہ 3 بدبخت اور بدنصیب لوگ کون سے ہیں جن سے آپ منہ موڑ لیں گے؟ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ شخص ہے جو مال و دولت کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آنے والے سائل کو کھانا نہیں دیتا، اپنے مال پر غرور کرتا ہے، غریب کو حقیر سمجھتا ہے، ان کے ساتھ سلام تک نہیں کرتا اور ہر وقت اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے۔ ایسے مغرور شخص کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ بد نصیب ہیں جس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی تہجد کی نماز بھی رد کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ تہجد تو میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، یہ وہ نماز ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، اس کی دعائیں قبول کراتی ہے اور بندے کو نور عطا کرتی ہے۔ لیکن جس شخص کے دل میں غرور ہو، تکبر ہو، وہ چاہے راتوں کو جاگ کر کتنے ہی سجدے کرے، اس کے سجدے آسمان تک نہیں پہنچتے بلکہ زمین پر ہی گر کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، دوسرا کون سا بدبخت شخص ہے جس کی آپ سفارش نہیں کریں گے اور جس کی نہ تہجد کی نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو درد دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں کا دل دکھی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سوچو ذرا، وہ باپ جو اپنی جوانی کے دنوں میں تمہارے لیے دھوپ میں پسینہ بہاتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اپنے جسم کا خون پسینہ ایک کر کے تمہیں نوالا کھلاتا رہا، راتوں کو جاگ کر تمہارے خواب پورے کرتا رہا، اپنی بھوک برداشت کر کے تمہیں کھلاتا رہا، اپنے کپڑے قربان کر کے تمہیں پہناتا رہا، اپنی خواہشیں دفن کر کے تمہاری خواہشیں پوری کرتا رہا، وہی باپ آج جب بوڑھا ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے، ہاتھ کانپنے لگے ہیں، آنکھوں کی بینائی دھندلا گئی ہے، تو افسوس صد افسوس، آج کے معاشرے کے نوجوان یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ابا تیرا کیا حال ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس نے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ تنہائی میں آنسو بہانے پر مجبور ہے، بیٹیوں کے ہونے کے باوجود ماں کا دل حسرتوں میں ٹوٹ رہا ہے، اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں بچا لیں گی۔ نہیں، جس نے ماں باپ کو رلایا، اس کے تہجد بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے روزے اور نماز بھی آسمان تک نہیں پہنچتے، اور اس کی جوانی کی عبادتیں بھی اس کے والدین کی بددعا کے سامنے راکھ ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارے سجدے بارگاہ الہی میں پہنچے، تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، کیونکہ ماں باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے، اور ان کے آنسو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان قبرستان کی ایک قبر پر بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا۔ قریب سے ایک اللہ والا گزرا، اس نے رک کر پوچھا، اے نوجوان، تو کیوں رو رہا ہے، اور یہ کس کی قبر ہے جس پر بیٹھ کر تو اتنے آنسو بہا رہا ہے؟ نوجوان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ اس شخص کی قبر ہے جس کو میں نے دنیا میں ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا، اس کی ہر سچی بات پر مجھے غصہ آتا رہا،
اس کی نصیحتوں کو جھوٹ سمجھتا رہا، میں اس سے نفرت کرتا رہا اور کبھی اس کے قریب نہ گیا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو میرا اپنا باپ تھا جس سے میں زندگی بھر نفرت کرتا رہا۔ میں نے کبھی اس کا حال نہ پوچھا، کبھی اس کی خدمت نہ کی، کبھی اس کے دکھ درد میں شریک نہ ہوا، اور وہ بیچارہ ساری زندگی یہ کہتے ہوئے گزرتا رہا کہ میرے بیٹے جب میں مروں گا اور تو میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ سن کر اللہ والے کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور اس نے نوجوان سے کہا، اے نادان، دنیا میں باپ کی قدر نہ کی، خدمت نہ کی، اور آج قبر پر بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے۔ جان لو قبر کے آنسو کبھی قبول نہیں ہوتے، خدمت اور محبت صرف زندگی میں قبول ہوتی ہے، اور جو باپ کی زندگی میں اس کے قدموں کو نہ پکڑ دے، مرنے کے بعد قبر پر رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے تیسرا وہ گناہگار شخص کون ہے جس کی آپ سفارش نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسرا وہ شخص ہے جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور پیتے پیتے بنا توبہ کے مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، میں ایسے شخص کی سفارش نہیں کروں گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے مردوں کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، شراب کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ یہ وہ لعنت ہے جو انسان کی عقل کو چھین لیتی ہے، اس کی آنکھوں سے حیا ختم کر دیتی ہے، اور وہ بہن اور بیوی کے درمیان فرق تک نہیں کر پاتا۔ یہ وہ جڑ ہے جو عزت کو برباد کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے اور گھروں کو اندھیروں میں ڈوبو دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ شراب اور جوا شیطان کے گندے کام ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی جو اس لعنت میں ڈوب گیا وہ ہر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، سوچو کہ ایک شخص جب شراب پیتا ہے تو اس کے اندر کی روشنی بجھ جاتی ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، قدم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دل سے ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک چراغ میں اگر تیل ختم ہو جائے تو وہ چراغ کبھی روشنی نہیں دے سکتا، ایسے ہی جو شخص شراب میں ڈوب جائے اس کے دل کا چراغ ایمان بجھ جاتا ہے اور وہ اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ آج کے مردوں کے لیے یہ سب سے بڑی اصلاح ہے کہ اپنی محفلوں کو شراب کی ناپاکی سے پاک کریں، کیونکہ جس گھر میں یہ لعنت داخل ہو جائے اس گھر سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ شراب وقتی لذت ہے لیکن دائمی ذلت ہے، اور وہ ذلت ایسی ہے جو دنیا میں رسوائی بھی دیتی ہے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بھی بنا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک شرابی شخص شراب کے نشے میں مست سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ وہ اسی لمحے موت کے حوالے ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کی تدفین کی، 3 دن تک وہ غم میں ڈوبا رہا، سوگ مناتا رہا، لیکن تیسرے دن اس نے باپ کو خواب میں دیکھا اور روتے ہوئے پوچھا، بابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کراہتے ہوئے جواب دیا، کوئی حال نہیں ہے۔ جب میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اترا تو بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں جا گرا۔ اور پھر باپ نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، سب کچھ کرنا مگر شراب پی کر مت مرنا، کیونکہ اگر شراب پی کر مرو گے تو کتے والی موت مرو گے، ذلت اور رسوائی والی موت، لیکن اگر نماز کی حالت میں مرو گے تو حسین ابن علی والی موت مرو گے، عزت اور وقار والی موت۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، سوچو ذرا ایک لمحے کی لذت نے کیسے ہمیشہ کی بربادی میں بدل دیا، ایک جام نے کیسے زندگی کی روشنی بجھا دی۔
اور قبر کی تاریکی کو جہنم کی آگ میں بدل دیا۔ یہی وہ عبرت ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ شراب محض ایک گناہ نہیں بلکہ تمام برائیوں کا دروازہ ہے، اور جو اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے وہ سیدھا تباہی اور ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے۔ پس اے میرے مردو، سن لو اور ہوش میں آ جاؤ، شراب کی لذت وقتی ہے مگر اس کی ذلت دائمی ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کی پیشانی سجدے میں ہو اور اس کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، فرمایا یہ ہے وہ 5 لوگ جن کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کسی کا دل دکھاتے وقت نماز نہ پڑھنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ شراب کی حالت میں نماز مت پڑھنا ورنہ یہ ثواب کی جگہ گناہ میں بدل جائے گی۔ والدین کی نافرمانی کرتے وقت نماز کبھی بھی نہ پڑھنا کیونکہ یہ قبول نہیں ہوتی بلکہ بوجھ بن جاتی ہے۔ تکبر کرتے وقت نماز نہ پڑھنا، یہ بھی تمہیں ثواب نہیں بلکہ گناہ میں لے جائے گی۔ اور وہ شخص جو غرور، ریا اور دکھاوے میں ڈوبا ہوا ہو، اس کی تہجد بھی آسمان تک نہیں پہنچتی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے اندر بھی یہ گناہ موجود ہیں تو جلدی سے توبہ کر لیجئے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے اور اپنے رب کے آگے جھک جائیے، کیونکہ زندگی کا سکون اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو یہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اور تمام اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ آمین۔